السلام علیکم. آپ نظر فرما رہے ہیں وائس آف لیگل رائٹس اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. آپ کے حقوق کی بات کرتا ہوں اور اس حوالے سے آج جو ہم آپ کو بیان کرنے جا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں، خبریں دے رہے ہیں، وہ ظاہر ہے ان سے جڑی ہوئی ہے. میں چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک خبر آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. بلکہ اس حوالے سے میں تین خبریں جو ہے وہ بیک وقت آپ کو بیان کروں گا. اور اس کے علاوہ چیئرمین ایفوک کا ایک پیغام ہے، ایک تقریب ہے، اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیل آپ کو بتانا مقصود ہے اس ویلاگ میں. اور اپگریڈیشن کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے. ان سب خبروں کا احاطہ کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر لیں. ناظرین، معاملہ تھا کچھ ملازمین پٹواریوں کی بھرتی کا، غالباً 9 تعداد تھی یا کتنی، خیبر پختونخوا کے حوالے سے. اور صرف میں ایک ریمارکس کی بات کروں گا. بادی النظر میں وہ معاملہ جو ہے وہ رول سے ہٹ کر اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تھا، تقرریوں کے حوالے سے تھا. اس میں تھوڑی سی سرزنش کی محکمے کے حکومت پختونخوا کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرٹ سے ہٹ کے سب کچھ کیا جا رہا ہے. یہ ہو گئی ایک خبر. دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے حلف اٹھاتے ہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا ہے کہ تمام تقرریوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اس استثناء کے ساتھ کہ جو پبلک سروس کمیشن میں جو اپوائنٹمنٹس ہوں گی وہ جاری رہیں گی. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تقرریاں کی گئی ہیں نگران حکومت میں، اس کا ریکارڈ پیش کیا جائے. جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہی معاملہ نگران حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ مہینے 2 مہینے کا وقت جو مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. کچھ یہ معنی تھے، الفاظ بے شک یہ نہیں تھے. تو ان تینوں خبروں کے آپ ڈاٹ ملا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جو اقدام کا اعلان کیا ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اور یہاں یہ میں وضاحت ضرور کروں گا کہ وہ واحد چیف منسٹر بن گئے ہیں جنہوں نے نہ صرف خود یہ اپنے روٹین کے حلف سے ہٹ کے یہ حلف خود بھی دیا قرآن پاک پر، اور ممبران سے بھی لیا کہ ہم کرپشن نہ کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے. بظاہر یہ خبر خوش آئند آ رہی ہے. اور اسی طرح کے دعوے جو ہیں اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی تقریر کر رہے ہیں افتتاحی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. اب میں آ جاتا ہوں، یہ جو ابھی تک گفتگو ہوئی ہے اس سے ہٹ کے ایک میں آپ کو ٹیلی کلینک کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ خبر دے رہا ہوں کہ ایک جو فری علاج آن لائن، اس حوالے سے ایک پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن نے ایک وہ کی ہے، ایک کار خیر شروع کیا ہے. اس پہ سب کے نمبر دیے گئے ہیں، وہ اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں لاہور میں. اور میں آپ کو یعنی اس میں مختلف امراض جن میں یہاں چائلڈ اسپیشلسٹ سے اگر آپ فیملی فزیشین، ماہر امراض گردہ، ناک کان گلا، چائلڈ اسپیشلسٹ، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، انتہائی نگہداشت وغیرہ وغیرہ، ان سب کے حوالے سے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے، مشورہ درکار ہے فری، تو اس کے لیے آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں: 00092 423 5218 956 سے لے کر 60 تک.
دوبارہ میں دوسرا نمبر بول دیتا ہوں: 00924235397605. تو محمد منصور مغیر صاحب ہیں جی، ان کا نمبر ہے 030032533403. چونکہ یہ لکھا تھا کہ اس میسیج کو کسی بھی گروپ میں آپ دیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ پبلک آگاہی کی بات ہے. اور افواہ کے جو ہے گزشتہ روز ایک فنکشن ہوا ہے، بہرحال وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ خبر، میں باقی خبریں بعد میں آپ کو دے دوں گا. چیئرمین افسر شمیم صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا فوکس اس وقت حکومتی میجک گرانٹ پر زیادہ ہونا چاہیے، اس سے ملک کے تمام پینشنرز کی پینشن میں معقول اضافہ ہو جائے گا. اس کے لیے ایک تو ای او بی آئی بورڈ آف ٹرسٹی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ دیگر تمام ٹریڈ یونین، فیڈریشن اور پینشن تنظیم بشمول ایپوا کو پھر بھرپور طریقے سے حکومت سے مطالبہ بنوانے کی جدوجہد ابھی سے کرنی ہوگی، اور آنے والے بجٹ میں یہ منظور کروانی ہوگی. محترم قاضی تحسین صاحب اور دیگر احباب اس پر کالم لکھیں اور میچنگ گرانٹ بحالی کا بیڑا اٹھائیں. ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، جتنی آواز بلند ہوگی یہ مطالبہ پورا ہو جائے گا. وفاقی بجٹ ریکمنڈیشن کمیٹی کو بھی یہ مطالبہ بھیجا جائے گا. آپ سب سے بھرپور تعاون کی اپیل ہے. ناظرین، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو کچھ اور خبریں دے دیں. وہ خبر یوں ہے کہ امید بھری نظروں سے دیکھتے ہیں پینشنرز کے، جب کورٹ کیس کا کوئی آ جاتا ہے، ڈیٹ آ جاتی ہے، تو گزشتہ دنوں جو پی ٹی سی ایل کا کیس تھا، اطلاع ہے کہ اب وہ بھی بینچ نامکمل ہونے کی وجہ سے، وہ 167 کیسز تھے اور 6 مارچ 2024 کو اس کی سماعت ہونا تھی. لیکن وہی پرانی بات کہ بینچ چونکہ دستیاب نہیں ہے، یہ لنگر آن ہو گیا. بینچ کی دستیابی کے لیے کوشش مخلص وہ کرے جس کا اپنا مسئلہ ہو. جو ارباب اختیار بیٹھے ہیں بینچ لگانے والے ججز، معزز ججز کو تو اتنا ہر معاملہ نہیں وہ دیکھ سکتے، اور انہیں نہیں پتا کہ کون سا کیس ہمارے پاس چل رہا ہے کون سا نہیں. لیکن یہ تو جو متعلقہ سٹاف ہے انہیں یہ سوچنا چاہیے، کچھ تھوڑا سا غور. ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، ایک آپ کی رقم کی زکوٰۃ ہے، ایک اچھی بات کی زکوٰۃ ہے. آپ اپنے کام میں سے، میں یہ جو کورٹ کے اہلکار ہیں، جس رجسٹرار ہیں، ان کی خدمت میں دست بستہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ وقت کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی دلچسپی لینا شروع کر دیں. جسٹ گیو اے برڈز آئی ویو ٹو دا پلینٹ، یعنی جو دعویٰ ہے اس پہ صرف ایک ہلکی سی نظر دوڑائیں پرے پر کہ کیا مانگا گیا ہے، اور پہلا پیج پڑھ لیں. اور پھر اگر آپ کے دل میں رحم کا جذبہ ابھرے تو اس نوعیت کے کیسز اپنی ڈیوٹی سمجھ کے، اپنا فرض سمجھ کے جلد فکس کریں. بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کورٹ ریلیٹڈ لوگوں میں سے بہت سے لوگ میرے چینل کو دیکھتے ہیں. ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ اس میں بعض انفارمیشن جو میڈیکل کے حوالے سے ہے وہ واقعتاً بہت زیادہ مفید ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.